شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، است حسین۔ السلام علیکم ناظرین، دھرتی ٹی وی جی خصوصی نشریات سلام یا حسین ساں آؤں یا جو میزبان کاشف مہدی سیال۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام جے اندر اساں جے گفتگو جو سلسلو جاری ہے۔ اج اساں پنجے پروگرام میں گفتگو کنداسیں تقدس فرش عزا جے عنوان تے، ان عنوان تے گفتگو کرن جے لائے اساں پنجے پروگرام میں مدعو کیو ہے علامہ قبلہ سید باقر عباس زیدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ السلام قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ قبلہ گفتگو کا آغاز کریں گے تقدس فرش عزا جو عنوان آج کی گفتگو کا ہے۔ قبلہ فرش عزا کیا ہے، اس کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، صلی اللہ علی محمد وعلی طاہرین۔ فرش کے ایک ظاہری معنی ہے لغوی کہ ہر جگہ کو اس کی جو زمین ہے اسے فرش کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ جو نیچے ہمارے کالا فرش بچھا ہوا ہے، یا اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے نیچے جو زمین ہے، جو فلور ہے، اسے فرش کہتے ہیں۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ لیکن فرش عزا یعنی غم کا فرش، تعزیت کا فرش، جو کہ نسبت پاتا ہے کربلا والوں کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام پر مصائب کا تذکرہ کیا جائے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ کسی عمارت کی 100ویں منزل ہو، چاہے وہ تہ خانہ ہو، غرض یہ کہ ہر اس جگہ، چاہے صحرا ہو، چاہے سمندر ہو، مثلا ایک بڑا جہاز سمندر میں جا رہا ہے اور محرم کی مجلس اس جہاز پر ہوتی ہے، تو جس جگہ ہی اس غم کا، اس سانحے کا، اس واقعے کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ فرش عزا ہے۔ اسے ہم کہیں گے کہ یہ مقام عزا ہے، یہاں پر اس وقت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے غم منایا جا رہا ہے، تعزیت پیش کی جا رہی ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اس کا تقدس ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس قدر مقدس ہیں اور ان کے غم منانے کو جس طرح سے رسول گرامی نے، اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، خود رسول گرامی امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر قبل از وقت آپ نے گریہ کیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے رسول گرامی اور امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ خبر دی کہ یہ بچہ نومولود اس طریقے سے شہید کیا جائے گا، آپ کی امت اسے اس طرح سے قتل کرے گی۔ تو رسول گرامی نے گریہ کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے تقدس کے لیے اتنا کافی ہے کہ کائنات کی سب سے افضل ہستی اس کے مصائب پر روتی ہے، اس کے مصائب پہ گریہ کرتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے گریہ کیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے گریہ فرمایا۔ تو ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں، فضائل صحابہ کتاب ہے جو عظیم، یعنی ہمارے برادران اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں، ان کی اعتبار سے ان کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل۔ اس میں انہوں نے فضائل صحابہ کے باب میں امام حسین علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے
کہ جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمارے غم میں ایک قطرہ آنسو بہائے تو اس کا عوض جنت ہے. اللہ اکبر. ایک قطرہ اگر اس کی آنکھوں سے نکل آئے امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے غم میں اس کا عوض جنت ہے. بے شک. تو معلوم ہوا کہ امام پر گریہ کرنا کس قدر احترام رکھتا ہے. بے شک. یعنی آغا صاحب جو فرش عزا ہے وہ فرش نجات بھی ہے مومن کے لیے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. فرش عزا فرش نجات ہے, فرش ہدایت ہے, بے شک. فرش نورانیت ہے, فرش پاکیزگی ہے, فرش طہارت ہے. جس کے دل سے امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور جس کے دل میں غم پیدا ہوتا ہے, یہ غم اس غمناک انسان کو پاکیزہ بناتا ہے, بے شک. اس کی تطہیر کرتا ہے, اسے طاہر بناتا ہے. وہ جب طاہر ہو جائے گا ہدایت پائے گا, ہدایت پائے گا جنت میں جائے گا. لہذا رسول گرامی نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی, بے شک. امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے. من راکبہا نجا, جو اس ہدایت, ان الحسین سفینۃ النجا بھی ہے اور مصباح الہدی بھی ہے, ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کا سفینہ اور جہاز اور جو بھی آپ کشتی کہیں وہ بھی ہیں. جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پائے گا. جو ابھی آپ آج دنیا میں دیکھیں, آہستہ آہستہ دنیا اس نقطے پہ آ گئی ہے, حق و باطل دو مد مقابل ہیں, بے شک. اور ان کے درمیان جو حق کا علمدار ہے وہ حسین ابن علی ہے. اور آج دنیا میں آہستہ آہستہ یہی دو فرقے رہ گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور شفاف ہو جائیں گے کہ ایک ہدایت کا مینار حسین ابن علی اور ان کے مقابل پہ جو آئے گا وہ باطل, وہ شیطانی قوتیں ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کی شیطانی قوتوں سے جنگ کی. آج جو ہے ان کے ماننے والے, ان کا غم اور ان کے فرزند امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ مرکز ہیں ان شیاطین قوتوں سے مقابلے کا. اور حسینی اور حسینیت نکھر کے سامنے آ رہے ہیں یزیدیت کے مقابلے میں. بالکل بالکل. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت کینیڈا کی پارلیمنٹ میں, برطانیہ کی پارلیمنٹ میں امام حسین علیہ السلام سے متعلق مقالے پڑھے جاتے ہیں عاشور سے قبل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ فرش عزا بن رہی ہے. جہاں حسین کا تذکرہ ہے وہ فرش عزا ہے. بے شک. امام حسین علیہ السلام نے عدل کے لیے قیام کیا, امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف قیام کیا. تو جب ظلم کی بات ہوتی ہے تو اس میں کسی علاقے اور کسی ملک کا کی قید نہیں ہے. بالکل. دنیا میں کہیں پر بھی اس کے لیے کوئی حدود نہیں ہے کہ کس فرقے سے ہے, کس نسل سے ہے, کون ہے, کالا ہے یا گورا ہے, کچھ نہیں. درست. کالا ہو, گورا ہو, ایشیا کا ہو, افریقہ کا ہو, جہاں پہ بھی ظلم ہے امام حسین علیہ السلام اس کے مقابلے پہ کھڑے ہیں. اور اسی وجہ سے امام حسین کو تمام دنیا کے مظلومین کا رہنما کہا جاتا ہے. بالکل, تمام مظلومین کے رہنما ہیں بلا تفریق مسلک و مذہب. فقط آپ دیکھیں مسلمان مسالک نہیں, آپ چلے جائیں دوسری اقوام میں, عیسائی, حتیٰ یہودی, حتیٰ ہندو, سکھ. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں اندرون سندھ کتنے ہندو ہیں جو عزاداری کرتے ہیں. آج تک کافی ان کے جو پرانی روایات ہیں وہ عزاداری امام حسین, وہ نیاز امام حسین, وہ تعزیے, وہ سبیلے, وہ سب جاری ہیں امام حسین کے نام پہ. اور پوری دنیا میں مذہبی رواداری کی مثال امام حسین کے نام پہ کیے جانے والے کام سے بڑھ کر کہیں نہیں ملتی. بالکل. امام حسین علیہ السلام اصلاً مرکز وحدت امت ہیں. اللہ اکبر. بے شک. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی مرکزیت پہ جمع ہو جائیں تو یہ مسالک کی تفریق بھی ختم ہو جائے گی. بے شک. ٹھیک ہے.
اور ہونا ایسا ہی ہے آہستہ آہستہ. میں نے عرض کیا نا کہ 2 ہی گروہ رہ جانے ہیں جس کے خد و خال جو ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ، اور آنے والے دور میں اور زیادہ شفاف ہو جائیں گے. اچھا آغا صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں جیسے تقدس فرش اعضاء کے حوالے سے، تو ہمیں کن پہلوؤں سے تقدس فرش اعضاء کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایسے کیا پہلو ہونے چاہیے ہمارے؟ ہر وہ شے کہ جو امام حسین علیہ السلام جس سے راضی ہیں اسے انجام دینا چاہیے، درست. اور جس سے وہ راضی نہ ہوں اسے ان تقدس کی محافل میں انجام نہیں دینا چاہیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا عزادار قرآن نہ فقط پڑھنا جانتا ہو، اس سے ہدایت لینا جانتا ہو، درست. رسول گرامی کی سیرت پر عمل کرتا ہو، دین پر عمل کرتا ہو. ٹھیک ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے بھی احکامات ہیں دین کے، اخلاق، ان تمام پر وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، اور انہی تمام چیزوں کے ساتھ فرش اعضاء پر آ کر بیٹھے. یہ فرش اعضاء کے شرائط کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. انسان جو عزاداری کر رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے فقط یہ سوچے کہ میں کس کی عزاداری کر رہا ہوں. اللہ. اگر یہ سوچ لے، اور یہ کہ وہ امام حسین علیہ السلام ان کی ذات کس چیز کا مظہر ہے، ان کی ذات میں نوک نیزہ پہ اور قرآن پڑھنا ہے، اللہ. ان کی ذات میں تیروں کے مسلح پہ نماز پڑھ کے دکھانا ہے، یعنی نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت، نماز جو ہے وہ مسلح پر عاشور کے دن اس کیفیت میں تیروں کے مسلح پر. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ درس ہیں. اگر ہم ان شرائط کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ فرش اعضاء پہ آتے ہیں تو ہم نے امام حسین علیہ السلام کے فرش اعضاء کا تقدس جو ہے اس کا خیال رکھا ہے، اور یہی وہ شرائط ہیں کہ جس کا خیال رکھ کر ہمیں فرش اعضاء پہ آنا چاہیے. اچھا آغا صاحب، فرش اعضاء کے تقدس کے حوالے سے جیسے ہمارے یہاں ہمارے ہاتھوں ہاتھ بنائے ہوئے کچھ معیارات ہو گئے ہیں کہ سیاہ لباس لازم بنا دیا گیا ہے. کافی جگہوں پر جلوسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سیاہ لباس نہیں پہن کے آتے ان کو مطلب دور رہنے کا کہا جاتا ہے، یا چپل اتار کے آنے کا. تو آغا صاحب، یہ جو ہمارے ہاتھ سے بنائے ہوئے معیارات ہیں، کیا یہ عزاداری کی تبلیغ یا تبلیغ مقصد امام حسین کے اندر رکاوٹ تو نہیں ہے؟ یہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ اپنی طرف سے بھی معیارات داخل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ننگے پیر آنا ایک ایسے مقام پر کہ جو مقام مقدس ہے، یہ انبیاء کی روش ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کی روش ہے. اچھا آغا صاحب، کسی مقدس جگہ کا تو سمجھ میں آتا ہے، جلوس کے اندر روڈ کے اوپر وہ جلوس کے اندر روڈ پر بھی جب ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو وہ فرش اعضاء ہے، لا رہے تو وہ روڈ بھی پھر اس وقت فرش اعضاء ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اس میں بھی اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے غم میں ننگے پیر آتا ہے تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. وہ اظہار غم کا طریقہ ہے کہ وہ مثلا سر پر کچھ نہیں، عمامہ نہیں رکھتا، ٹوپی نہیں رکھتا اس دن، اور پاؤں میں جوتے نہیں پہنتا، گریبان چاک ہے، سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے. وہ ایسا حلیہ بناتا ہے کہ جیسے مثلا کربلا کا منظر یاد آ جائے. تو یہ اس تقدس کا حصہ ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی واجب شرط نہیں ہے. اگر کوئی جوتے پہن کے بھی آتا ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے. کوئی دوسرے رنگ کے کپڑے پہن کے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی حق ہے پورا حصہ لینے کا. اس کو جو ہے وہ تیکھی نگاہوں سے دیکھنے کا کسی کو حق نہیں ہے. آپ نے کالے کپڑے پہنے، کالے کپڑے علامت
ازا ہیں، علامت علامت غم ہے، عزاداری کا حصہ ہے ٹھیک ہے. ہاں تو وہی یہ ایک رنگ ہے جو کہ غم کو دل میں جگہ دیتا ہے. درست یعنی اس رنگ کو دیکھ کر انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اظہار غم ہوتا ہے اس کے ذریعے. اور یہ کوئی کسی خاص قوم سے مربوط نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے ان علاقوں میں جہاں شاید غم امام حسین علیہ السلام رائج نہیں ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی غم کا دن انہوں نے منانا ہوتا ہے تو وہ سیاہ پٹیاں باندھ لیتے ہیں. درست. ٹھیک ہے، یہ تو کافی رواج بن گیا کافی جگہوں پر. ہاں. یا کہیں کچھ ثانیہ ہوتا ہے، ایون کرکٹ کی دنیا کے اندر بھی وہ جو کرکٹرز ہیں ان کو بلیک کلر کی ربن پہنائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک فطری مسئلہ ہے عالمی طور پر ایک مطلب ہے تو اظہار غم کا طریقہ ہے. درست. تو یہ کالے کپڑے اگر کوئی پہنتا ہے تو بہت اچھا ہے. درست. ٹھیک ہے، غم میں اظہار غم کے لیے جس طریقے سے بھی اظہار غم کر سکتا ہے انسان، اسے امام حسین علیہ السلام کے غم کے بارے میں اظہار کرنے کا حق ہے. پہلی محرم سے خصوصاً ائمہ علیہ السلام کی یہ روش تھی کہ وہ غم مناتے تھے، اپنے گھر میں مجالس کرتے تھے، اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ مصائب کا تذکرہ کرتے تھے. درست. پڑھنے والے کو مرثیہ بلاتے تھے، خود بیٹھتے تھے، گریہ کرتے تھے، خواتین کو پردے کے پیچھے جمع کرتے تھے، وہ گریہ کرتی تھیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں. روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا جب پہلی محرم آتی تھی تو ان کے چہرے پر پھر کوئی شخص مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا. اللہ. اور یہ غم بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ عاشور کے دن بابا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے. اللہ. تو اور یہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے جد کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا. اللہ. تو یہ جو مصائب ہیں ان پر اظہار غم کرنا، گریہ کرنا، یہ مومن کی علامت ہے. درست. یا جس کے دل میں درد ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. درست. آغا صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین گفتگو جو سلسلے کے جاری رکھنا تھا سی ملوں تھا ایک شارٹ بریک کھاں پو. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین. ناظرین بریک کھاں واپس اچی چکا ہوں. گفتگو کے سلسلے کے جاری رکھنا سی. قبلہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تقدس فرش عزا اس کے اندر علماء، نوحہ خوان اور شعراء حضرات کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ علماء، شعراء، مرثیہ خوان حضرات، خطابہ، ہر وہ شخص جو اس غم کو منا رہا ہے اسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی فکر کو اجاگر کرنا چاہیے. درست. اپنے اشعار میں، اپنے خطبے میں ان کی تعلیمات کو رائج کرنا چاہیے، اسے پھیلانا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. انہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مجالس عزا ہیں، اس کو رائج کرنے والے خود ائمہ علیہ السلام ہیں. بے شک. اس کو رائج کرنے والا خدا ہے سب سے پہلے. درست. روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا تو انہوں نے عرش پر 5 نام لکھے ہوئے دیکھے. پہلے 4 نام پنجتن میں سے جب پڑھے تو حضرت آدم کو بڑا سرور اور لذت محسوس ہوئی، لیکن 5واں نام جب پڑھا تو حضرت آدم کا دل ٹوٹ گیا. اللہ. تو یہاں سے مجلس کا آغاز ہے. وہ نام کربلا کے قریب حضرت امام حسین کا تھا. ٹھیک ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جب نام لیا تو حضرت آدم کا دل ٹوٹ گیا. حضرت آدم نے خدا سے سوال کیا، خداوندہ یہ 5 نام جو میں نے لیے تھے اس میں بڑی لذت تھی. اللہ. یہ 4 نام شروع کے لیے اس میں بڑی لذت تھی، یہ 5ویں پہ میرا دل کیوں ٹوٹ گیا؟ حضرت آدم کی فطرت پاکیزہ ہے. تو روایت میں وارد ہوا ہے
کہ مومن جب بھی حسین کا نام سنے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اللہ اس کے دل میں غم آ جائے گا۔ حضرت آدم کے دل میں غم آ گیا، سوال کیا خدا سے کہ یہ پانچواں کیا ہے، کون ہے، کیوں ایسا ہے کہ اس کا نام پڑھنے سے دل ٹوٹ گیا؟ تو خداوند عالم نے کربلا کا ہونے والا واقعہ حضرت آدم کو بتایا۔ اللہ بس دیکھیں وہاں سے مجلس شروع ہے، درست، یہ مجلس اعظم وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت آدم سب سے پہلے مجلس پڑھنے والے ہیں، اور ذاکر امام حسین ہاں امام حسین علیہ السلام، پھر تمام انبیاء اسی طرح سے۔ انہیں حضرت ابراہیم کو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلائی حضرت اسماعیل کے گلے پر، تو جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ یا ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی سوال ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا حاجت تو ہے، سوال تو ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بیٹا ذبح نہ ہو۔ اللہ تو حضرت جبرائیل نے پیغام پہنچایا خدا کا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کے بچے کو بچا لیا، اب اس کی جگہ ایک ذبح عظیم ہے جو انجام پائے گی، اللہ وہ امام حسین علیہ السلام کی۔ پھر یہ سوال و جواب کیا جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو اپنی ذات زیادہ پسند ہے یا آخری نبی کی ذات زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ مجھے اپنی ذات سے آخری نبی کی ذات زیادہ پسند ہے۔ کہا کہ اپنا بیٹا زیادہ پسند ہے یا نبی کا نواسہ زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ مجھے نبی کا نواسہ زیادہ پسند ہے۔ کہا کہ نبی کے نواسے کی گردن پہ چھری چلے گی تو آپ کے دل میں زیادہ غم پیدا ہوگا، یا اسماعیل کو ذبح کرو گے تو زیادہ غم پیدا ہوگا؟ کہا کہ نبی کے نواسے کی محبت کیونکہ زیادہ ہے، اللہ لہذا ان کے ذبح ہونے پہ مجھے زیادہ غم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم مجلس پڑھ رہے ہیں، درست، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ فرش یہ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، آدم خطیب ہیں، آدم ذاکر امام حسین ہے، حضرت ابراہیم ذاکر امام حسین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء آپ دیکھیں، تمام انبیاء کو کربلا لایا گیا ہے، اس سرزمین سے گزارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بہت واقعات ہیں جو روایات میں نقل ہوئے ہیں۔ تو شعراء، خطباء اور ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کے جو احکام ہیں، جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، جس کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، ان سب کو بیان کریں۔ ان کو بیان کرنا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ ان میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، ان سب سے پہلے توحید اور انبیاء اور رسول اور شریعت، ان سب کا تجسم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام۔ دنیا میں ہر نیکی اور ہر اچھی صفت جو ہے اس کا مظہر امام حسین علیہ السلام۔ تو جہاں پر بھی خطیب ہو، جہاں پر بھی کوئی شاعر ہو، جہاں پر بھی کوئی نحا خوان ہو، اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی ان خوبیوں کو بیان کرے اور ان کے مصائب کو بھی بیان کرے، اس لیے کہ ان کے جو مصائب ہیں اور ان کی جو زخم ہیں وہ انسان کے دل کو جلا بخشتے ہیں، پاکیزہ بناتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم جس دل میں آ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج پہلا دن ہے ماہ محرم کا، کتنے سال ہو گئے ماہ محرم کے، جو سن 60 ہجری کا محرم تھا اس سے اب تک، لیکن اب بھی محرم کا پہلا دن آتا ہے فضا بدل جاتی ہے، انسانوں کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل میں ایک غم آ جاتا ہے۔ یعنی فضا و در و دیوار و درخت و یہ آسمان اور اس کے اندر پرندے اور زمین اور سمندر کی مخلوقات سب غم مناتے ہیں۔
تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آغا صاحب اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی خطبہ کی، نوحہ خوانوں اور شعراء کی، اس میں آغا صاحب کیونکہ فرش اعضاء کا ایک تقدس ہے، معصومین سے کوئی غیر مستند چیز منسوب کرنا وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. تو آغا صاحب ہمارے یہاں بعض اوقات کافی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ مصائب کے اندر کچھ ایسی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں یا خود سے منظر بنا دیا جاتا ہے یا خود سے جملے بنا دیا جاتا ہے کہ فلاں نے ایسے کہا ہوگا عوام الناس کو مطلب مصائب کی اس حالت میں لانے کے لیے. تو کیا آغا صاحب یہ چیز درست ہے؟ کچھ منظر کشی ایسی ہے کہ جس کے لیے روایات میں یا تاریخی جو چیزیں نقل ہوئی ہیں اس میں کچھ اشارے اور قرائن موجود ہیں. اگر ان قرائن کی روشنی میں کوئی منظر کشی کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسی چیز کہ جو نہ ان قرائن میں موجود ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی روایت میں آئی ہے، بلکہ سراسر جو ہے وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسی ہو کہ جو امام حسین اور ان کے رفقائے جانثار کی عظمت کو بیان کرنے کی بجائے ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ کھولے کہ جو ان کی عزت و شرف کو کم کرے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آغا صاحب گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین گفتگو کے سلسلے کے جاری رکھوں تا پیا ملوں تھا ایک شارٹ بریک کھاں پو. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین. ناظرین بریک تاں واپس اچھی چکا ہوں، گفتگو کے سلسلے کے جاری رکھنا سی. قبلہ میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ ہم تقدس فرش اعضاء پہ بات کر رہے ہیں تو نیاز و سبیل بھی فرش اعضاء کے حصے میں آتا ہے. قبلہ نیاز و سبیل کے اندر اعلیٰ غذا پیش کرنا کیا یہ تقدس اعضاء کے حوالے سے کس طریقے سے؟ روایات میں جو زیارت کے بارے میں آئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اس میں یہ آیا ہے کہ ان کی زیارت کے سفر پہ جو جائے وہ بہت سادہ غذا کھائے. کوئی ایسی غذا کہ جو انسان کو مثلاً غم سے روکے، ایسی غذا نہ کھائے. لہذا بعض غذائیں ایسی ہیں جو انسان کے آنسو بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً بعض دالیں ایسی ہیں جو انسان کے آنسو بڑھاتی ہیں، وہ کھائے، ٹھیک ہے، اور تاکہ اس کا دل جو ہے وہ غم کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے. تو ہر وہ غذا کہ جو انسان میں طغیان گری لاتی ہے، ہر وہ غذا جس کو کھانے کے بعد جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا ہو کہ جس سے انسان جو ہے وہ نیکی کی بجائے دوسری سمت کی طرف اس کا توجہ جائے، خیال جائے، ایسی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر جو آپ کو پتہ ہے غم کی بات ہے، جب ہم امام حسین السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں، تو ان کو تو 3 دن پانی نہیں ملا، ان کے پاس غذا نہیں تھی، وہ بھوکے پیاسے شہید ہوئے، ٹھیک ہے. تو کم سے کم غذا استعمال کرنا چاہیے اور سادہ سے سادہ غذا استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور عاشور کے دن تو ویسے بھی فاقہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے کہ صبح سے دوپہر تک، عصر کے وقت تک، یعنی 2، 2:30، 3 بجے تک کچھ نہ کھائے، انسان فاقہ رکھے. لیکن انہی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ عاشور کے دن جو ہے انسان دوسروں کو پانی پلائے. تو وہ پانی پینے والا ہو تو پانی پلائے گا، ٹھیک ہے. تو پانی پلانے کا ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد رکھنا ہے. یہ امام حسین کی پیاس کے جو مصائب ہیں نا، یہ بہت عجیب و غریب ہیں. یہ ان مصائب میں سے کہ جنہیں خود امام حسین نے خود بیان کیا ہے. ایک کچھ اشعار ہیں جو امام حسین السلام سے نقل ہوئے ہیں. گردن جدا ہونے کے بعد، یعنی سر جدا ہونے کے بعد گردن سے جناب سکینہ جب آئی ہیں بابا کی لاش پر، تو بے سر لاشے سے جناب سکینہ نے بعد میں یہ اشعار نقل کیے ہیں. ان میں پہلا شعر یہ ہے، شیعتی مائن شرب تو معاذ من فذکرنی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. تو لہٰذا ان کی یاد میں اگر کوئی پانی پلاتا ہے اس کا بہت ثواب ہے.
امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانا قدم قدم پر ثواب ہے، بے شک، لہذا لوگ نجف سے کربلا ہی فقط پیدل نہیں جاتے، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بصرے سے جو 600 کلومیٹر ہے وہاں سے پیدل آتے ہیں۔ آغا صاحب یہ جو 40 واک ہے یہ کس قسم کا فرش اعضاء ہے یہ جو فرش لوگ اعضاء اتنا مطلب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے؟ پہلے بھی 40 واک ہوتی تھی، اس قدر بڑھ جانا، اس قدر عالمی طور پہ نکھر کے آنا، اور جو اس وقت بھی یزیدی ایوان ہے ان کے اندر اس 40 واک سے مطلب ان کا ڈرنا، لرزنا، ان کے خلاف آرٹیکل لکھنا، یہ کس طریقے سے ہے؟ آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ دشمن کیوں لرز رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واک کے قدم قدم پر ان کے لیے جو ہے موت ہے، وہ موت ہے، ان کے لیے جو ہے وہ شیطانوں کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے، درست، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی ہوتی تھی، حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے دور میں اور بعض عباسی خلفاء کے دور میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ امام حسین السلام کی قبر مطہر پر فرات کا پانی جو ہے چھوڑ دیا گیا اللہ کہ یہاں پر چاروں طرف قبر ہی ختم ہو جائے، قبر کا نشان ختم ہو جائے، کوئی نہ آئے، کوئی اگر آتا تھا پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے، انہیں مارا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا تھا، کسی کے پاؤں کٹ جاتے تھے، اس کے باوجود لوگ آتے تھے زیارت کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہدایت ہے، شفا ہے، ترقی ہے، طہارت ہے، طول عمر ہے، صحت یابی ہے، مال دنیا ہے، مال آخرت ہے۔ خدا نے ان کی زیارت میں، ان کی زمین میں شفا رکھی ہے، ہر جو چیز بھی چاہیے کئی کسی برکتوں، رحمتوں اور ہر نعمتوں کا برکت، مرکز ہے کربلا۔ جو چیز انسان طلب کرتا ہے، اور جو یہ بھی ابتدائی مرحلے میں اس کو عطا ہوتا ہے، اگر وہ اس سے آگے بڑھ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اس مقام پر کیوں پہنچی، اللہ اکبر، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں، خدا کی راہ میں انہوں نے اپنا مال دے دیا، اپنی جان دے دی، اپنے بچے دے دیے ہیں، یہاں تک کہ عزت و شرف اور آبرو ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، اللہ ٹھیک ہے، انہیں پتہ تھا کہ میرے قتل کے بعد یہ اوباش ان کے ساتھ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی خدا کی راہ میں دے دیا، ٹھیک ہے، تو خدا نے بھی پھر یہ مقام عطا کیا۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ امام حسین نے خدا کی راہ میں دے کر یہ مقام حاصل کیا، بے شک، تو اگر کوئی ان کا زائر اس مقام پر آ جائے کہ وہ لینے کی نیت سے نہ جائے، اب وہاں جائے دینے کی نیت سے، دینے کی نیت سے، کہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے راستے پر ان کی پیروی کرتے ہوئے دوں گا۔ یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جس امام کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، امام حسین کتنی بڑی قربانیاں دے کر انہوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے، تو ہم بھی اگر ان کی پیروی میں ان کو اپنا مظہر ہدایت سمجھتے ہوئے درست، ہم بھی دینے پہ آ جائیں، میں اپنی جان دوں گا حسین اور دین کے لیے، میں اپنے بچے دوں حسین دین کے لیے، اپنا مال دوں، مقصد امام حسین کے لیے جو کہ دین اسلام ہے، اس کی بقا ہے، تو آہستہ آہستہ میں بھی کربلا میں کھڑا ہو جاؤں گا، ہم بھی کربلائیوں میں سے شمار ہوں گے، درست بات ہے، کیونکہ کربلائی ہونے کی جو صفت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے، حق کے ساتھ رہنا ہے، کبھی بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، یزیدی کردار سے نفرت کرنی ہے، خود کو حسینی کردار جو ہے وہ بنانا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر آدمی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، امام حسین علیہ السلام کی ان صفات کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کربلا میں کھڑا ہے، وہ فرش اعضاء پہ کھڑا ہے۔ تو فرش اعضاء پہ کھڑا ہونے والا عزادار جو ہے وہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کا سپاہی ہے، اگر اس کردار کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا جو ہے وہ کیوں خوف زدہ ہے، یعنی اگر یہ جو فرش اعضاء ہے یہ صرف نجات کا مرکز نجات یا نعمتوں، رحمتوں اور برکتیں حاصل کرنے کا مقام نہیں، بلکہ یہاں سے دنیا کو نظام بھی ملنا ہے، بالکل نظام بھی فرش اعضاء سے ملنا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ میں نے کہا نا کہ یہ
دنیا اس کی فضائیں بدل رہی ہیں آہستہ آہستہ. درست. ہم اس وقت جو پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا علم لے کر اٹھے ہیں تو یہ پورے نظام کی تبدیلی کے لیے ہے. بے شک. اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے امام آئیں گے، اسی لیے کہ نظام عدل قائم کرے. امام حسین علیہ السلام نے عدالت اور انصاف کے لیے قیام کیا. اس وقت جو معاشرتی ظلم تھا، جو شریعت کے قوانین کو پامال کیا جا رہا تھا، شریعت یعنی عدل انصاف کا قانون، ٹھیک ہے، ہر پہلو سے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ زندگی کے معاملات ہوں، اس کو پامال کیا گیا تھا. آپ نے اس کی بقا کے لیے سب کچھ دیا. آج پوری دنیا تڑپ رہی ہے عدل انصاف کے لیے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، ترقی یافتہ ترین ملک میں چلے جائیں، وہاں پر بھی لوگ جو ہے نا عدالت کے لیے تڑپ رہے ہیں. وہاں پہ طبقاتی نظام ہے، ٹھیک ہے. ابھی ترقی یافتہ ملکوں میں آپ چلے جائیں، کتنے لوگ جو ہیں روڈ پہ سوتے ہیں، خیمے لگا کے رہتے ہیں. درست. یہ ظلم ہے. اور وہیں پر ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کا گھر جو ہے وہ مثلاً ہزاروں میٹر اور کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، ایک آدمی، دو آدمی ہو، ایک خاندان اس میں رہتا ہے. یہ اجتماعی ظلم ہے. تو انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے وہ بڑھ رہی ہے تیزی سے آگے کی طرف، زمین ہموار ہو رہی ہے. یہ در حقیقت کربلا کا تسلسل ہے، وہ بھی جانتے ہیں. بس دشمن جس سے لرز رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی معرفت کے ساتھ مقابلے پہ آیا ہوا ہے. اس کو بھی معرفت ہے، علم ہے، جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو جنگ ہے وہ انشاءاللہ حق و باطل کی، اس میں حق نے کامیابی حاصل کرنا ہے. ظاہری طور پر بھی کربلا کی جنگ میں اگر ظاہری طور پر باطل قوتیں ظاہری طور پر جیت گئیں، لیکن اب جو معرکہ ہے اس میں ظاہراً و باطناً امام حسین علیہ السلام کے نمائندے نے کامیابی حاصل کرنی ہے. ناظرین، اساں تمام ہی گھنا شکر گزار ہوں قبلہ باقر عباس زیدی صاحب جا جے پنجی مصروفیات میں کچھ ٹائم کڑی اساں پروگرام میں تشریف کھنی آیا. تقدس فرش ازا جڑے اہم سنگین عنوان تے جن تے اساں کے گھنیوں شیوں سکھن گرجن، عمل کرن گرجن، انہن تے قبلہ اساں سا گفتگو کئی. ناظرین، ان سا گفتگو جو وقت پنجی پجانی تے پہتو. ملوں تھا ایک بے ڈیئں، ایک بے عنوان، ایک بے مہمان سا گڈ. سلام یا حسین. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین. سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین.